ذکر سے ہی انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، اور رب کریم نے اپنی پاک کلام میں یہ بات حتمی طور پہ بتا دی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ حتمی بات ہے، آخری بات ہے، خبردار دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر میں۔ بس اگر اتنی بات ہی سمجھ آ جائے تو انسان کی جو پریشانیاں یا جو شکوے شکایتیں اور جو انسان کرتا ہے، تکلیفات پہ بات کرتا ہے، تو سب سے بڑی بات تو سکون ہے۔ جب انسان کو سکون مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ دولت میں سکون نہیں ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے، اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا، دولت کی ریل پیل، اس میں سکون نہیں ہے۔ دولت والوں سے پوچھو کہ ان کی حالت کیا ہے، بے سکونی کی انتہا ہے ان کے پاس۔ اس سے وہ مزدور بہتر ہے جو اپنی دیہاڑی لگاتا ہے اور 1000-1200 روپے آج کل وہ لیتا ہے اور رات کو سکون کی نیند سوتا ہے۔ تو سکون میرے دوستو میرے رب نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ اب ذکر جو ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، نوافل پڑھنا وہ بھی ذکر ہے۔ گویا جتنی بھی انسان عبادات کرتا ہے وہ ذکر کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن صوفیاء نے ایک خاص سلیبس متعین کیا ہے ذکر کا، اور یہ مختلف جو ہمارے ہاں تصوف کی جو سلسلے ہیں، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ان کے اکابرین نے یہ ذکر کا مجموعہ یا ذکر کی ترتیب دیا ذکر کو، اور وہ اپنے مریدوں کو ذکر کراتے رہے، اور اس ذکر کے ذریعے جہاں سکون ملتا ہے وہاں بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو قرب الہی ملتا ہے۔ اور جو بھی تاریخ شاہد ہے اس پہ، روحانیت کی تاریخ، تصوف کی تاریخ پڑھے، کہ رب تک جو پہنچا وہ رب کا کثرت سے ذکر کرنے سے ہی پہنچا۔ تو گویا ذکر سیڑھی ہے ایک طالب مولا کے لیے جو قربت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرے۔ ذکر سے اس کے باطنی روشنی نصیب ہوتی ہے، جہاں سکون ملتا ہے وہاں اس کو باطنی نور حاصل ہوتا ہے، اس کا سینہ رب کریم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، دین کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اندھیرے چھٹتے ہیں، غفلتیں دور ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بڑا اور فائدہ کہ اس کو اپنی پہچان نصیب ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے، آپ کو دانائی ملتی ہے، آپ کو بصیرت ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو خود شناسی آتی ہے۔
اپنی پہچان آتی ہے، جو کہ چابی ہے اس راستے میں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو حدیث پاک ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو یہ عمل جو ہوتا ہے یہ ذکر کی بدولت ہوتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ کامل مرشد سے ملتا ہے۔ مرشد کی توجہات نصیب ہو جائیں، مرشد کے نظر میں مرید آ جائے اور وہ مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، تو وہ منزلیں طے کرتا ہوا اس مقام کو پا لیتا ہے جس کا متمنی ہے، یا جس پہ اس کا مرشد پہنچا۔ تو مرشد کے قدم پہ قدم رکھ کے قدم سے قدم چلا کے آگے بڑھے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنا اس کے فائدے میں نے بتائے جو ذکر کے ہیں، تو ذکر خود جو ہے وہ شیخ کامل سے آتا ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد ہے نورا نہیں ہو ملنا، ایویں رول مرسے بھی چلا دے۔ تو دوستو اپنی شیخ طریقت کی بیعت کرنے کے بعد مکمل تابعداری اختیار کرے تو یقیناً وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کے حوالے ہو جائے، کیونکہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی آڑ میں وہ اس کو کاروبار بنا لیتے ہیں، پیری مریدی کو، اور اس قسم کی باتیں کر کے تو اصل میں وہ مریدوں کو بجائے شریعت کے راستے میں چلانے کے وہ ان کو ایسے راستے پہ لگا دیتے ہیں کہ جو یقیناً دونوں کے لیے نقصان دہ ہے اور بہت بڑی خیانت ہے۔ شیخ کا کام ہے مرید کو شریعت پہ گامزد کر دے، اس کو طریقت کے اصولوں پہ چلائے، اپنی نیک توجہات سے اور اپنی صحبت کی وجہ سے جو مرید صادق ہوگا وہ ضرور اپنے مرشد سے فیض پا لے گا اور اسے وہ چیز نصیب ہوگی۔ ایک طرف یعنی یہ معاملات بڑے ذمہ داری کے ہیں۔ اگر مرید خالص ہے تو شیخ کو بھی خالص ہونا پڑتا ہے۔ جو خالص شیخ ہوگا اسی سے مرید جو ہے اپنی منزل پائے گا اور اپنی طلب کے مطابق پائے گا۔ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ استعداد مرید کی ہوتی ہے، لگن، شوق، ولولہ، ایثار، اخلاص اگر وہ دل سے لگے اور پھر شیخ کی نظروں میں آ جائے، شیخ کامل ہو، تو انشاءاللہ اپنی منزل کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت سنجیدہ کام ہے، جو مکمل طور پہ مرشد کے حوالے نہیں ہوتا تو وہ ڈاواں ڈول ہی رہتا ہے، اس سارے عرصے میں وہ ڈاواں ڈول ہی رہتا ہے
اور شکوک و شبہات کے شکار رہتا ہے۔ لیکن چاہیے تو یہ کہ جب اسے مرشد کی صحبت میں آئے، دیکھے، اس کے طور طریقے دیکھے، اس کا چال چلن دیکھے، اس کا اخلاق دیکھے، اس کا کردار دیکھے، اس کے معاملات دیکھے، اس کے معمولات دیکھے، اور جب مطمئن ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ وہ ہستی ہے جس سے مجھے اپنی منزل مل سکتی ہے اور میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ بیعت کرے، اور پھر جب بیعت کر لے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حوالے ہو جائے، اور حوالے ایسے کہ جیسے ایک مردہ جو ہے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں اس کو ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ خالی نہیں لوٹے گا، وہ اپنا گوہر مراد ضرور پائے گا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم مرید ہوتے ہیں، بہت کم، کہ جو اس معیار پہ پورے اترتے ہیں کہ مکمل حوالگی اختیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو شیخ کے حوالے نہیں کرتے، اپنی مرضی رکھتے ہیں، کچھ کام شیخ کی یا پیر کی مرضی کے کیا، کچھ اپنی مرضی، یعنی اپنا نفس مکمل طور پہ شیخ کے حوالے نہیں کرتے، تو ایسے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسے مرید نالائق مرید ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ مکمل طور پہ حوالے ہو جائے، اور پھر دیکھے کہ رنگ کیسے چڑھتا ہے اس پہ، شیخ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر پیر طریقت کا یہ اس کی منشا، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرید عروج حاصل کرے، روحانی طور پہ عروج، ترقی کرے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ شریعت پہ کامل طور پہ گامزن ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور وہ نیت رکھتا ہے یا لالچ رکھتا ہے مرید سے، یا کوئی ذاتی حساب کتاب رکھتا ہے، تو پھر وہ پیر نہیں ہے، پھر وہ کبھی نہ وہ اسے تربیت لینی چاہیے، نہ وہ تربیت دے سکتا ہے۔ جو بے لوث ہو کے خود مکمل اخلاص کا پیکر ہو، تو وہی اپنی توجہ سے، اپنی صحبت میں، اپنی نظروں سے مرید کی تربیت کرتا ہے، اور وہی مرید نظروں میں آ جاتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے۔ ہزاروں مرید ہوں، لاکھوں ہوں، جو طالب ہوگا وہ پہچانا جائے گا، جو عاشق ہوگا وہ پہچانا جائے گا، جو سچا طالب ہوگا وہ پہچانا جائے گا۔ اور پھر ایک دفعہ مرشد کی نظر میں آ جائے تو پھر نظر سے وہ مرشد کے دل میں اترتا ہے، اور اس پہ ہر وقت نگاہ بھی رہتی ہے، توجہ بھی رہتی ہے، چاہے وہ پاس ہو یا دور ہو، اس کا کام چلتا رہتا ہے، اور وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس معیار پہ، کیونکہ دنیا بھی ہے، دنیا کی خواہشات بھی ہیں، نفس بھی بہت کچھ مانگتا ہے، اب وہ یہ جنگ ہے، کبھی نفس کی مانتا ہے اور کبھی اپنی شیخ کی بات مانتا ہے، تو پھر معاملہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے، پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہتا۔ وہ آتا ہی اس لیے اپنے شیخ کے پاس کہ وہ اپنے نفس کا سدھار چاہتا ہے، اپنے نفس کو سدھارنا چاہتا ہے، اس کو اپنا مطیع کرنا چاہتا ہے،
اسے فرما بردار کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے بڑا ظالم، یہ بڑا منہ زور ہے، یہ آسانی سے مار نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا، صوفیاء لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ایک طرف سے سر کچلو تو یہ اور کئی طرف سے سر نکال لیتا ہے، ادھر سے کچلو تو کسی اور طرف سے سر نکال لیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن یہی جنگ ہے، اسی میں ہی مزہ ہے، اور آخر جو سچا طالب ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور نفس سے وہ ہار جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی وقت بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، کسی وقت دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ یہاں صحبت میں آتے ہو تو یقین جانیے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو باقاعدگی سے مرید آتے ہیں ان کا رنگ بھی دیکھو اور ان کا ڈھنگ بھی دیکھو، ان کی لگن بھی دیکھو، اور ان کے کردار کو بھی دیکھو، تو صرف رابطہ رکھنے سے انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ صحبت میں آ جانا، محفل میں آ جانا باقاعدگی سے، اس سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں آپ کی بخشش کے لیے، اور جب تک آپ ذکر کی محفل کا حصہ رہتے ہو وہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ واپس گھر تک نہیں پہنچ جاتے ہو۔ تو اس پہ بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اور پھر اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بھی بارہا ذکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ آج انہی کی قبریں زندہ ہیں، انہی کے نام زندہ ہیں جنہوں نے کثرت سے ذکر کیا، اور وہ امر ہو گئے اس لیے کہ میرے رب کا اپنا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کر دوں گا۔ تو اللہ پاک انہی کے چرچے کرتا ہے جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ راستہ انتہائی سنجیدہ اور بڑا نازک ہے کہ یہاں وہ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں کہ یہاں قدم قدم پہ منزل ہے، اور اگر کوئی چاہے تو اس کے لیے یہ ایک قدم اس فاصلہ طے ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح طالب ہے تو، اگر نہیں تو پھر فقیرہ منزل بڑی دور ہے، فقیری بڑی دور ہے، پھر بڑا دور کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مرید کا کام ہے رابطہ رکھنا اور طلب صادق، سچی طلب رکھنا، اور شیخ کے فرمودات پہ عمل کرنا، اور اپنے ذکر کے معمولات بنانا، باقاعدگی سے ذکر کرنا، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو اس معاملے میں سستی کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے، غفلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو لوگ ذکر سے ٹوٹے ہی ہوتے ہیں یا کم ذکر کرتے ہیں، جب وہ غافلوں کی محفل میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، یا ان دوست جو ان احباب سے ملتے ہیں، یا ان کے گھر والے جو ذکر نہیں کرتے یا نماز نہیں پڑھتے یا دینی ماحول نہیں ہے، تو جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ اس کے اثرات اس پہ پڑھتے ہیں، اور جو ذکر کیا ہوتا ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 0 پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ غافلین کی مجلس سے بچے، ان کی صحبت سے بچے، اور ذکر والوں کے ساتھ ہی رابطہ رکھے۔
تاکہ اس کا ذکر محفوظ ہو، کیونکہ جو غافل ہوتا ہے اس کی غفلت کی نحوست جو ہے وہ آپ کے ذکر کو متاثر کرتی ہے. تو اس لیے ذکر کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ چلے اور اپنا محاسبہ کرے اور اپنے رویوں پہ غور کرے، پھر انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو طریقت کی بات تھی یا روحانیت کی بات تھی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک جو ہے پاکستان وہ کرائسس میں ہے. مصائب بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ایک ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں مبتلا ہے کہ جہاں ہر طرف یاس، ناامیدی، تاریکی نظر آتی ہے اور روشنی کی کرن بہت کم کم نظر آتی ہے. کیونکہ جو کفر ہے، جو الحاد ہے، الحادی قوتیں ہیں، کفریہ قوتیں ہیں، وہ مکمل طور پہ اس وقت دنیا اسلام پہ غالب ہیں اور پوری امت مسلمہ اس وقت ان کے مکمل رحم و کرم پہ ہے. ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. تمام ممالک، اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، کسی نہ کسی ناطے سے وہ ان کے مرہون منت ہے ان کی آزادی، اور وہ از خود فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہیں، فیصلے نہیں کر پاتے. ان کو ڈکٹیٹ کوئی اور کرتا ہے، ان کو چلاتا کوئی اور ہے. تو ایک مکمل غلامی سی کیفیت ہے اس ہمارے ملک میں، اور جو بری طریقے سے ہمیں متاثر کر رہی ہے پوری امت کو. اور اس میں سوال علماء کے لیے ہے اور جو دانشور لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سوچیں کہ اس دلدل سے امت کو کیسے نکالا جائے، کیونکہ آپ کے فیصلے آزادانہ نہیں. آپ کی اسمبلی کو کوئی اور چلاتا ہے، آپ کے اداروں کو کوئی اور چلاتا ہے، آپ کو ڈکٹیٹ کوئی اور کرتا ہے. ہدایات آپ کو آئی ایم ایف دیتا ہے کہ اب عوام پہ ٹیکس لگا دو، اب یہ کر دو، اب نجکاری کر دو، فلانا کر دو، فلانا کر دو. تم جس کے چاچے لگتے ہو، تم اس کے مامے لگتے ہو، لیکن وہ ہیں، وہ چاچے مامے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ کی آزادی انہوں نے خرید لی ہے. اور آپ خود خوشی سے اپنا سودا ان کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے، تو پھر آپ چی بھی نہیں کر سکتے ہیں، باما بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو گویا آپ نے خود غلامانہ روش اختیار کر لی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک وہ باہر میں اپنے ڈیرے پہ ہوتا ہوں تو وہاں پہ سامنے پرندے رکھے ہوئی ہیں. تو جو پرندے پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، انڈے دیتے ہیں، جو بچے نکلتے ہیں، انہوں نے کبھی اڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. ان کو شوق نہیں ہے اڑنے کا، حالانکہ پرندے کا بنیادی یہی ہے کہ اڑنا چاہتا ہے اور اس کا ایک وصف ہے آزاد فضاؤں میں اڑنا. لیکن کیونکہ انہوں نے ماحول وہ گھٹن والا، غلامی والا ہے کہ وہ پنجرے میں رہ کے وہاں ہی انہوں نے انڈے دیے، وہاں ہی بچے نکالے، تو وہ بچے اسی کو اپنی دنیا سمجھتے ہیں، اسی سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک پرندہ جو کہ جنگلی تھا وہ پکڑ کے لائے. کیوں شاہ صاحب؟ ٹوٹن اسے کہتے ہیں.
وہ انہوں نے سامنے بند کر دی پنجرے میں. میں سامنے بیٹھا دیکھتا رہتا تھا روز. اس کو آرام نہیں آتا تھا. وہ اسی جو چھوٹی سی جو جگہ تھی جو پنجرا اسی میں اڑتی رہتی تھی سارا دن، ادھر سے اڑ کر ادھر، ادھر سے اڑ کر ادھر، اور زمین پہ کم بیٹھتی تھی. میں بڑے دن سے دیکھتا رہا. پھر میں نے کہا جی اسے نکال دیں، اسے آزاد کر دیں. انہوں نے اس کو نکال دیا. اب کیونکہ اس نے آزادی دیکھی ہوئی ہے، وہ آزاد تھی، اسے آزادی کی نعمت پتہ ہے، تو اس لیے وہ قید نہیں رہنا چاہتی. وہ قید کے سارے بندھن توڑنا چاہتی ہے. وہ باہر نکلنا چاہتی تھی اور پھر اس کو ہم نے نکال دیا. لیکن اس کی برعکس جو بچے وہاں نکلے وہ انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اڑنا بھی ہے. مانوس ہو گئے ہیں، اس قید سے مانوس ہو گئے. ہم بھی غلامی سے مانوس ہو گئے. پاکستان جب سے بنا ہم سیدھے سیدھی غلامی میں چلے گئے. سیدھے سیدھے. آنا اسلام نے تھا اور پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا. اسی نظریے کے تحت قائد اعظم نے انگریزوں سے، ہندوؤں سے جنگ لڑی. نظریے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت ہے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہم اپنا ایک ملک لینا چاہتے ہیں آپ سے، آپ ہمیں علیحدہ ملک دو کیونکہ ہم آپ سے کسی طور پہ نہیں ملتے ہیں. ہماری سیاست جدا ہے، ہماری معیشت جدا ہے، ہمارے طرز زندگی جدا ہے، ہمارے رویے جدا ہے، سب کچھ ہمارا جدا ہے، آپ سے نہیں ملتا. تو پاکستان میں ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہتی ہے. اس نظریے کے بیس پہ پاکستان وجود میں آیا. لیکن جب وجود میں آیا تو یہاں کون آ گئی؟ باسی جمہوریت آ گئی. وہ نظام انگریز خود چلا گیا لیکن جاتے جاتے آپ کو جکڑ کے نظام اپنا دے گیا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. وہ نظام اپنا دے گیا، جاتے جاتے اس نے ایک تعلق آپ کے ساتھ رکھا. شاید آپ کو تاریخ جس نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہوگا، آپ بچے ہیں بہت زیادہ، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ایک زمانے میں دولت مشترکہ ایک تھی، تنظیم تھی جس میں ہندوستان، پاکستان، برطانیہ اور ایک دو اور ممالک تھے. تو ان کے آپس میں ایک معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور وہ رکھیں گے. مقصد یہ تھا کہ ان کو کنٹرول رکھنا، آزادی تو دی ہے لیکن ان کو آزاد ہونے نہیں دینا. اور پھر وہی جب جمہوریت آ گئی اور پھر آج ہمیں پتہ ہے یہ بدماشوں کا نظام ہے، یہ کافروں کا نظام ہے، یہ کافر کی مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، ہمارے مزاج سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ فراڈ پہ مبنی ہے. اور اس نظام میں ہمیشہ بدماش اور اچکے اور ڈاکو اور زانی وہ اوپر آتے ہیں. کوئی شریف آدمی اوپر نہیں آ سکتا. جس انداز میں الیکشن ہوتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک تماشا ہوتا ہے، اربوں خربوں پیسے لگتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ الیکشن ساری کھلم کھلا دھاندلی ہوتی ہے اور پورا الیکشن ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے. تو یہ نظام ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا ہے. اور پھر ہمیں رب کی طرف سے سزا مل رہی ہے کہ اس نظام نے ہمیں غلام بنا لیا اور آج بھی ہمیں کنٹرول یہود و نصارہ کر رہے ہیں. ہماری ہر چیز ان کی اپروچ میں ہے اور ان کی تسلط ان کا ہے. اور ہماری سیاست ہو، معیشت ہو، تعلیمی ادارے ہوں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کیسے وہ مدرسوں میں دخل اندازی کرتے ہیں. جی مدرسوں کو ایسے چلاؤ، وہ آگے سے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور ہماری اسمبلی میں، ہمارے قومی اسمبلی میں ممبران خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں جی UN سے ہدایات ہیں
کہ مدرسوں کو کنٹرول کرو، تو پھر ہم آزاد کہاں پہ ہیں؟ اور دنیا عرب آپ کو پتہ ہے وہی غلامانہ روش ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کون توڑے گا، اس جمود کو کون توڑے گا؟ بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یا نوجوان اٹھیں، علماء اٹھیں، سامنے آئیں، کیونکہ اگر اس نیج پہ پہنچے ہیں تو معذرت کے ساتھ علماء ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ہمیشہ دوائی جو کڑوی ہوتی ہے اس کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کڑوی چیز کو پسند کوئی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جب آزاد ہوا تو اسی وقت جو ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے علماء میدان میں رہتے، صوفیاء میدان میں رہتے، اور ایکٹیو ہو کر پالیٹکس میں، سیاست میں حصہ لیتے۔ انہوں نے مدرسے جا کر سنبھال لی اور خانقاہیں سنبھال لی، اور پوری قوم کو جو ہے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، اور آج حالت یہ پہنچی ہے۔ تو ساری ذمہ داری، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں بلکہ علماء کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ مقام، کہ ممبر رسول کے وارث ہیں، پوری امت کے وارث ہیں، دین کے وارث، اور دینی اقدار کے وارث۔ دین کو لاگو کرنا اور ملک کو چلانا یہ علماء کا کام ہے۔ کوئی مجھے بتائیں، کوئی جاہل جو ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ صدر بنے یا وزیر اعظم بنے یا آپ کا قائد بنے یا اس ملک کو چلائے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے؟ پاکستان اسلام کے لیے بنا، اور دین والوں کو ہی پاکستان چلانا تھا، لیکن یہ سامنے نہ آئے تو اب ملک کو چلا کون رہا ہے؟ جو بے دین ہیں، لا دین ہیں، لبرل ہیں، آزاد ہیں، مذہب دین سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ابھی جمہوریت وہ ہے جو فرد کو آزادی دیتی ہے، یہ ان کا بنیادی نقطہ ہے کہ جمہوریت میں کہتے ہیں جی آزادی، فرد کی آزادی۔ فرد کی آزادی یہ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اسے آزادی ہے، تقریر کی، تحریر کی آزادی ہے، اور جو اس کے من میں آئے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اگر یہ ان کے نظام یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ ہم جنس پرستی، مرد سے نکاح کر رہا ہے، ان کی مرضی ہے، قانون اس پہ کوئی نہیں لاگو ہو سکتا، کہ وہ دونوں خوش ہیں اس بات پہ تو کرنے دیں۔ آپ کے پاکستان میں بھی مشرف صاحب نے یہ قانون لاگو کیا کہ اگر زنا بالرضا ہو، رضا کے ساتھ ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا، کوئی بندش نہیں ہے اس پہ، مرضی سے کوئی کرے تو۔ اور جو جبر سے کرے، جبرن ہو، تب قانون حرکت میں آئے گا۔ اب یہی قانون کافر کا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب جتنے بھی یورپین ملک ہیں یا امریکہ، جتنے بھی یہ ہیں، سارے کے سارے یہ قانون وہاں موجود ہے کہ مرضی سے وہاں جو مرضی جو کرتا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جبر کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ یہ قانون وہاں کے، اور یہی قانون آپ کے پاکستان میں جو اسلام کے لیے بنا تھا۔ کہاں گئے علماء، کہاں گئے دین کے وارث؟ کیوں کمپرومائز ہو گئے ہیں؟
کیوں اپنے مفادات کی وجہ سے سامنے نہیں آئے؟ کیوں نہیں دین کی سچی صورتحال پیش کی لوگوں کے سامنے؟ الحمدللہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کا واحد شخص ہے جس نے صحیح نقشہ دین کا پیش کیا ہے، جو کہ سب علماء کو کرنا چاہیے تھا پہلے، اگر نہیں کیا تو اب ان کے لیے وقت ہے کہ اس طرف آ جائیں، اپنا لیں اس سوچ کو، اس فکر کو اپنا لیں، تب بات بن سکتی ہے، ورنہ ہمارا بظاہر کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں کہ 57 ملک ہیں، غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جو اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن علماء خاموش ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ چلو حکومت تو بکی ہوئی ہے، یہ لوگ تو ہیں ہی انہی کے، لیکن دنیا کی کسی ملک میں کوئی تحریک اٹھی ہے؟ پاکستان میں اٹھی ہے؟ پوری دنیا اسلام میں کوئی تحریک نہیں اٹھی۔ کس کا کام تھا؟ علماء کا کام تھا۔ اگر قوم کی تربیت ہوتی، نوجوانوں کی تربیت ہوتی اور مدارس میں وہ سلیبس پڑھایا جاتا جو ایک مجاہد پیدا کرتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مدارس میں ہم کتنے، پاکستان جب سے بنا ہے اس سے پہلے بھی مدارس موجود ہیں، لیکن پروڈکشن جو ہے، جو مال نکل رہا ہے مدرسوں سے تیار ہو کر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد ڈھونڈتے ہیں، نماز پڑھائی، جمعہ پڑھایا، خطابت کی، جنازہ پڑھایا، نکاح پڑھایا، بس 20,000 22,000 18,000 تنخواہ لی، اللہ اللہ بخیر صلاح۔ یہ ان کا کام تھا مجاہدانہ کردار ادا کرنا۔ یہ آگے آگے ہوتے، قوم ان کے ساتھ ساتھ ہوتی، کیوں قوم ان کے پیچھے ہوتی، لیکن نہ وہ عزت ہے نہ وہ مقام ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر ہم کال کریں گی، بلائیں بھی صحیح، تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ ہوم ورک جو نہیں کیا، قوم کی تربیت جو نہیں کی، انہوں نے اپنا کام کر گئے ہیں، انہوں نے کر دکھایا ہے، وہ تہذیب آپ پہ چھا چکی ہے۔ آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، تعلیمی ادارے مکمل طور پہ ان کی گرفت میں ہے۔ جب نوجوان نسل ختم ہو جائے تو پھر وہ ملک کے در زندہ رہتے ہیں۔ یہی تو سرمایہ ہوتے ہیں نوجوان نسل، انہی کو تو انہوں نے خراب کر دیا۔ عورت کا گہنا اس کی حیا ہے، اور مرد کا گہنا اس کی غیرت ہے۔ جب مرد غیرت چھوڑ دے تو وہ دلال بن جاتا ہے، وہ دلہ بن جاتا ہے۔ جب عورت حیا چھوڑ دے تو وہ چکلے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج ہمارا یہی کردار، ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نوجوان خود سڑکوں پہ اپنی بہنوں کو ساتھ، وہ کون سا دن مناتے ہیں یار، خواتین والا عورت مارچ، ابھی بھائی سے پوچھتا ہے، اینکر پوچھتا ہے کہ یہ تو تمہاری بہن، تو کہتے ہیں بہن کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرے، اس کا اپنا جسم ہے۔ یہ آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے جو اسلام کے لیے بنا تھا، اور آپ چپ ہیں، علماء چپ ہیں، کوئی بھونچال نہیں آیا، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی طوفان نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ بے حسی کیسی ہے؟ آخر آج نہیں تو کل کام تو انہی کا ہے نا، دین والوں کو ہے نا۔ اگر سستی کی ہے، نالائکی کی ہے، اپنا کام نہیں کیا ہے تو اس کا نتیجہ سامنے ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر بھی انہی نے کرنا ہے، آج کریں یا آنے والے کل میں کریں۔
یا پھر اپنے تیار ہو جو آپ صفحہ ہستی سے آپ کو مٹا دیا جائے گا، کیونکہ دین کی شناخت علماء سے ہی ہے۔ اگر اسلام تو علماء سے ہے، اگر جب تک علماء قربانیاں پیش نہیں کرتے، اب چاہیے یہ تھا کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو بھی ہماری اسمبلی سے جو قانون قرآن اور حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ قانون ایسے بنتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، اور اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی کو، سارے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ کیا بات ہے؟ کیونکہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مفادات کی بات ہے، تکلیفات آتی ہیں اور کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، پورے ملک میں کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے اب نوجوانوں کا کام ہے، نوجوانوں کے ایک دوسرا جو شیطان آیا ہے، یہ پی ٹی آئی والا، اس خبیث نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے کہ نوجوان بچوں کو بالکل ہی خراب کر دیا ہے، دین سے دور کر دیا ہے، اور یہ اس شیطان کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، اس کو نبی تک ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا افسوسناک معاملہ ہے یہ۔ تو نوجوان نسلوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اور والدین تربیت کریں، گھروں میں تربیت کریں، انہیں اپنے اسلاف سے واقف کرائیں، اپنی تاریخ سے۔ جب کوئی کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کی ماضی سے اس کا رشتہ کاٹ دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ ماضی سے کاٹ دیا گیا ہے، اور جو ہمارے قومی مجرم تھے ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اب سید احمد خان کو ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے جب اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ جی اس نے اسلام کا بہت بڑا اسلام کا وہ لیڈر تھا، اور اس نے بڑی امت پہ بڑا احسان کیا کہ اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو کہ تم انگریزی سیکھو تو تمہارے چولہے بھی جلیں گے، تمہیں بھی کھانا ملے گا۔ ہندوؤں نے انگریزی سیکھی ہے، آج وہ انگریز کے منظور نظر ہیں اور وہ خوشحال ہیں۔ مسلمانوں کو اس نے یہ سوچ دی، یہ تبلیغ کی باقاعدہ کہ تم بھی انگریزی سیکھو اور انگریز کی بات مان لو، یہ جہاد یا جو کر رہے ہو نا یہ چھوڑ دو، انگریز کی بات مان لو تو آپ کو کھانا ملے گا، روٹی ملے گی، آپ کی چولہے خشک نہیں ہوں گے، آپ کی گھر آباد رہیں گے۔ اس شخص کو انہوں نے لانچ کیا، وہ وظیفہ خوار تھا انگریز کا، انگریزوں نے اس کے ذریعے یہ سب کچھ کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ باقی بھی جتنے فرقے بنے ہیں یہ انگریز کے دور میں بنے ہیں برِ صغیر میں، اور پھر 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا۔ کیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے؟ ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، اس عمر میں پہنچ گیا ہوں میں، بوڑھا ہو گیا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ظلم ہوتا رہا ہے برِ صغیر میں، ہمیں اس سے کیوں دور رکھا گیا، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ آج ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جی علماء کے سینکڑوں علماء کو اکٹھا کر کے انہیں آگ میں پھینک دیا جاتا تھا، گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا، صرف ایک بات کہلواتے تھے کہ کہہ دو کہ یہ جو فتویٰ جہاد کا برِ صغیر میں جو فضل خیر آبادی انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا جس کے بعد جہاد شروع ہوا، انہیں کہا تھا کہ اس فتوے کی تو مخالفت کرو، وہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سب کو تحقیق کیا۔ کیا ہماری تحریک میں ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے؟
کیوں کہ انگریز ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا آقا ناراض ہو جاتا ہے، کل کی بات ہے، دور کیوں جاتے ہو؟ یہ جو آپ کے میچز ہو رہے ہیں کرکٹ کے، اس میں جو یونیفارم ہے آپ کی ٹیموں کی، وہ کے ایف سی نے دی ہے، جو یہودی کا یہ ہے ادارہ، یہ جو بھی ہے یہ کے ایف سی نے دیا، باقاعدہ ان کے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کے ایف سی۔ تمام قومی جتنے بھی کھلاڑی، جتنی بھی ٹیمیں، انہوں نے وردیاں دی۔ پھر اسٹیڈیم میں جو لوگ بھی آتے تھے میچ دیکھنے کے لیے، تلاشی دی جاتی تھی کہ کوئی فلسطین کا جھنڈا ساتھ لے کر نہ آئے، تلاشی دی جاتی، کوئی جھنڈا نہیں، اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اور پھر دوغلا پن دیکھو کہ جب آخری شاید فائنل میچ تھا تو وہی ٹیم جنہوں نے وردی کے ایف سی کی پہنی ہوئی تھی اور فلسطین کا پتہ نہیں کہاں سے جھنڈا انہیں مل گیا، یا جھنڈا انہوں نے نکالا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی منافقت، اتنا بڑا جھوٹ، یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ حکومت آپ کے سامنے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اتنے گھبراتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں کہ انتہائی احتیاط سے یہ سارے کام کرتے ہیں کہ انگریز ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا وہ کیسر کہتا ہے، اسد کیسر کے کیسر، ہاں، وہ اس نے مخالفت کی، مذمتی قرارداد تھی اور سیز فائر کی قرارداد تھی غالباً غزہ میں، فلسطین میں، تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی اس کی قرارداد، اور کہا جی کہ ہمیں غزہ سے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کے ہیروز ہیں قوم کے، اور نے کہا جی اگر ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں یہاں یا قرارداد پاس کرتے ہیں تو یورپ ناراض ہو جائے گا، ہماری تجارت پہ فرق پڑ جائے گا۔ یہ انہوں نے تقریر میں دیے، قومی اسمبلی کی فلور پہ۔ کہاں ہیں علماء؟ کیوں نہیں قوم اٹھی؟ کیوں اس چیز کو دبا دیا گیا؟ کیوں یہ بات میڈیا پہ کیوں نہیں آئی ہے؟ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا گیا؟ باقی یہ میڈیا جو ہے وہ ہر قسم کی خرافات پھیلا رہا ہے، اور تباہی میں یہ برابر کا شامل ہے، قوم کی تباہی میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، یہ دجالی میڈیا ہے۔ ہو اس لیے میرے دوستو، آپ جو ہے، جو جوان لوگ ہو، جو آپ نے آگے زندگی گزارنی ہے، جیو تو غیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جیو، ورنہ مر جاؤ۔ آج حالت ہماری یہی ہے کہ اس جینے سے ہمارے لیے مر جانا بہتر ہے۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، جہاں ہماری نظروں کے سامنے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، ہمارے بچے تباہ ہو گئے ہیں، پھر پیچھے باقی بچہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی بچے تو ہمارا سرمایہ ہے۔ کسی قوم کا سرمایہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ بچے بگڑ گئے ہیں، بگاڑ دیے گئے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔